اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک میٹنگ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا، اے صحابیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، باہر سے آواز دیتے ہیں، او میری بیوی، بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی کہتی ہے بچے بھوکے، تھوڑا سا کھجور کھا لینے دو۔ باہر سے آواز دیتے ابو الدحداء، بیوی سمجھتی کیوں نہیں ہو، ان بچوں کو جلدی سے نکالو، باغ سے باہر آؤ، باغ سے باہر آؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ ابو الدحداء انصاری کی اوپر نظر ڈالیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک میٹنگ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا، اے صحابیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ کو قرض حسنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے، اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین بھی قرض لیتا ہے، قرض حسنا۔ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں تو اللہ بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی، میرے دو باغ ہیں مدینے میں، ایک نیچے حصے میں ایک اوپر حصے میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیے، باغ گارڈن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، آئے ابو الدحداء، دونوں نہیں، تمہارے پاس دو ہی باغ ہیں، اگر دونوں تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے، صدقہ کر دو گے، تو پھر تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تمہاری ذریعے معاش کہاں سے چلے گی؟ تمہاری اقتصادی، تمہاری معاشی زندگی تباہ ہو جائے گی، پھر تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بھیک مانگے، اس لیے ایسا کرو کہ دو باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر میں اس باغ کو دے دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 پیڑ 600 درخت لگے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ وہیں سے اڑتے ہیں اور گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں لاک لگا ہوا ہے، تالا۔ پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے تو آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو لے کر آپ کے باغ میں چلی گئی، جہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں کھجور توڑے گی اور آپ کے بچوں کو کھلائے گی۔ ابو الدحداء وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اس کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے۔ اندر نہیں جاتے،
کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں ہے. جب میرا نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ یہ باغ جب میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو اب میرا کیا حق ہے؟ یہاں مسجد و مدرسے کو 100 روپے دینے میں ہماری چمڑی پگھلتی ہے، نہیں دے سکتے ہیں. ایک باغ پورا قرض حسنہ. جھانک کر دیکھتے ہیں بیوی اپنے دوپٹے میں، اپنی اوڑھنی میں کھجور رکھے ہوئے اور ایک ایک کر کے کھجور اپنے بچوں کو کھلاتی جا رہی ہے. 2-4 کھجوریں اپنے بچوں کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے، لو بیٹا کھاؤ. باہر سے آواز دیتے، او میری بیوی، بچوں کو لے کر باہر نکلو. بیوی کہتی ہے بچے بھوکے، تھوڑا سا کھجور کھا لینے دو. باہر سے آواز دیتے ابو الدہدہ، بیوی سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ان بچوں کو جلدی سے نکالو، باغ سے باہر آؤ، باغ سے باہر آؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے. بیوی کہتی ہے باغ ہمارا نہیں ہے. کھجوروں کو دیکھتی ہے، 600 پیڑ دیکھتی ہے کھجوروں کو، کہتی ہے سارے کھجور پک چکے ہیں، اب یہ کٹنے کا نمبر ہے، بازار میں یہ کھجور بکیں گے، ہمارے گھر کی تنگی مٹے گی، اچھے دن آئیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ ہمارا نہیں ہے. میری بیوی بحث بات میں کرنا، تم پہلے بچوں کو لے کر باہر نکلو. بیوی دونوں بچوں کو لے کر باہر آتی ہے. بیوی کے دوپٹے میں، اس کی اوڑھنی میں جتنے کھجور تھے ابو الدہدہ نے وہ سارے کھجور نکالے اور اسی باغ کے اندر ڈال دیے. ابو الدہدہ نے اپنے بچوں کی جیب دیکھی، ان کے جیب میں جتنے کھجور تھے سارے کھجور نکالے اور وہ سارے کھجور اسی باغ میں ڈال دیے. پھر کہا بیٹا منہ کھولو ذرا. جو بچے کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ کھلوائے. جتنی بھی کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی، چبی ہوئی تھی، وہ کھجور بھی اپنے بچے کے منہ سے نکالی اور وہ کھجور بھی، چبی ہوئی کھجور بھی باغ کے اندر ڈال دی. اور کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ میری بیوی اور میرے بچے اتنے کھجور بھی نہیں کھا پاتے. اے اللہ یہ باغ میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا ہے، قرض حسنہ دے دیا ہے. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. ادھر بیوی کہتی ہے کہ یہ باغ کس کو دے دیا ہے؟ کہا اللہ کو. بیوی نے کہا کہ کیا ملے گا؟ فرمایا اے میری بیوی، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ بدلے میں جنت دے گا. میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے. بیوی چیخ کر کہتی ہے ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اے میرے شوہر تم نے اچھا کیا، اللہ کو صدقہ قرض حسنہ دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، تم بہت سستے میں نپٹ گئے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی یہاں اور ادھر عمل کر کے دکھا دیا. یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو انہوں نے اسی دن کر کے دکھا دیا. میں نے پورا کا پورا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا.